اور ان کے اندر بڑے ایسا ایک معنی مفہوم موجود ہے جو انسان کے تعلق کو اس ذات کے ساتھ بہت مضبوط کرتا ہے۔ دونوں کا مادہ ایک ہے، الرحمن اور الرحیم۔ مادہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس اصل سے وہ لفظ بنا ہے، تو دونوں کا مادہ یعنی دونوں کی اصل ایک ہے، الرحمن کی بھی اور الرحیم کی۔ ان کا مادہ رحم یا رحمت دونوں مادے ہو سکتے ہیں، اور رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دل کے اندر ایک رقت پیدا ہوتی ہے، ایک نرمی پیدا ہوتی ہے جو بندے کو یا کسی بھی اس رقت والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی پر شفقت کرے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی رقت قلبی جو مجبور کرتی ہے کہ کسی مرحوم پر، قابل رحم پر وہ کیا کرے؟ شفقت کرے، اس کے ساتھ رحم کرے۔ اچھا، جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہوتی ہے نا، تو اس کا معنی تھوڑا بدل جاتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب وہ معنی آ جاتا ہے تو اس کا مفہوم تھوڑا بدل جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی رحم کا، ایک تو میں نے یہ بتایا رقت قلبی، جس کا تقاضا ہے کہ کسی پر شفقت کی جائے، کسی پر رحم کیا جائے۔ اس کا ایک اور معنی ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا، کسی کے ساتھ احسان کرنا۔ تو علماء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ رقت قلبی انسانی خاصہ ہے۔ انسانوں کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رقت قلبی سے پاک ہے۔ اس کی جو رحمت ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مخلوق پر شفقت کرے، اپنے بندوں پر مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ تو جب رحمان یا رحیم ہم بولیں گے نا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک ایسی ذات کہ جو احسان کرنا چاہتی ہے اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر۔ اور اللہ پاک نے اس چیز کو قرآن پاک میں بیان کیا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی شفقت کرنے والا ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس میں عربوں کا ایک قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی بندے کی ایک سے زیادہ صفات بیان کرتے ہیں تو پہلے تو اس کا نام لیتے ہیں، پھر اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اور کرتے یہ ہیں کہ پہلے ادنا صفت بیان کرتے ہیں، اگلے مرحلے میں اس کی اعلیٰ صفت بیان کرتے ہیں جو اس سے زیادہ فائق ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے پہلے تو اپنا نام بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کا نام ہے، آگے اس کی صفات۔ تو پہلے اس نے جو صفت بیان کی ہے نا الرحمن، یہ رحیم کے مقابلے میں زیادہ اعلیٰ صفت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ زیادہ اعلیٰ صفت ہے۔ میں پھر ان کے مفاہیم بیان کرتا ہوں، لیکن اللہ پاک نے اس کو جو اعلیٰ صفت تھی اس کو پہلے بیان کیا، سبحان اللہ، اور اس کے مقابلے میں جو اس سے کم تر معنی دیتی ہے اس کو بعد میں بیان کیا۔ اس کی بھی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے اعلیٰ صفت کیوں بیان کی۔ وہ آگے جب مفہوم بیان ہوگا نا تو پھر اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔
اچھا، رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کی چیزیں. مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بہت زیادہ ہو. مثلا میں ایک چیز بولتا ہوں نا کہ ایک لفظ بولتا ہوں قلیل. قلیل کا معنی کیا ہوگا؟ تھوڑی. ایک لفظ بولتا ہوں اس کے مقابلے میں کثیر. اب قلیل ایک جو عام مقدار ہے اس سے اگر کم تر درجہ ہوگا تو میں لفظ قلیل بولوں گا، اور اگر عام مقدار سے چیز زیادہ ہوگی تو میں کثیر بولوں گا. کثیر کے اندر مبالغہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک زیادتی ہے. رحمان کے اندر مبالغہ ہے، رحیم کے اندر بھی مبالغہ ہے. ویسے ہماری زبان میں مبالغے کا جو معنی ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. آپ کسی کی تعریف کریں نا، تھوڑی سی زیادہ تعریف کر دیں تو لوگ کہتے ہیں آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں. اتنا بنتا نہیں ہے، اتنی تعریف اس بندے کی ہے نہیں جتنی آپ کر رہے ہیں. یہ ہماری زبان میں تو مبالغہ کا معنی ایک حقیقت کے خلاف مفہوم دیتا ہے کہ حقیقت میں چیز تھوڑی ہے، اور جب بندہ وہ تعریف زیادہ کر رہا ہے تو وہ اس کو زیادہ کر کے بیان کر رہا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں مبالغہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کے اندر بہت بڑا مفہوم ہو، حقیقت پر مبنی، خلاف حقیقت نہیں، حقیقت پر مبنی بہت زیادہ معنی، معارف، مفاہیم ہوں، اس کو مبالغہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو ہر نام اس کے اندر شانوں کا مبالغہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں کہ انسان کی جو زبان ہے وہ اس کا احاطہ کرنے سے کافی ہے. انسان اپنے دائرہ کار کے اندر اس کی صفت بیان کرتی ہے، اس کی صفت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو اصل تعریف وہی ہے جو اللہ پاک نے خود اپنی تعریف کی. سبحان اللہ. بندہ اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہے. تو الرحمن اور الرحیم دونوں کے اندر مبالغہ ہے، یعنی رحمت کی کثرت. دونوں کے اندر رحمت کی کثرت. اب الرحمن زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے الرحیم کے مقابلے. سبحان. الرحمن کا معنی ہے کہ جس کی رحمت کی کوئی حد و انتہا نہ ہو. سبحان اللہ. جس کی رحمت کی کوئی حد، کوئی انتہا نہ ہو، کسی دائرے کے اندر وہ نہ سما سکتی ہو، غیر متناہی ہو، غیر محدود ہو، اس کو الرحمن کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اچھا، اب عربی میں یہ تھوڑی تھوڑی آپ کو تاکہ عربی بھی آتی جائے. عربی میں ہر چیز کا ایک وزن ہے. مثلا رحمان جو ہے نا، یہ فعلان کے وزن پر ہے. اصل جو عربی گرامر شروع ہوتی ہے وہ فعلا سے شروع ہوتی ہے. فعلا ایک صیغہ ہے، فعلا، پھر اس سے آگے بنتے جاتے ہیں افعال، اور اس سے اسماء بھی بنتے ہیں. اصل جو مادہ ہے وہ فعلا، اس نے کیا. اب دو بندے کریں تو فعلا ہو گیا، زیادہ کریں تو فعلو ہو گیا. ایک بندے سے میں کہوں کہ تو نے کیا تو میں کہوں گا فعلتا. میں نے کیا تو فعلتو. تم دو نے کیا تو فعلتما. تم سب نے کیا تو فعلتم. یہ تو سارے افعال ہیں، فعل. اسماء کیسے بنتے ہیں؟ اسماء یعنی ایک کام کرنے والا، فاعل. فاعل اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. سبجیکٹ جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. رحمان بھی کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، سبجیکٹ ہے. رحیم بھی فاعل ہے، رحم کرنے والا.
رحمان جس وزن پر آتا ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں فعلان، اور یہ مبالغے کا حد درجہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مثلا عربی میں کسی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو عربی میں کہتے ہیں عطشان، کہ یہ بیچارہ پیاس سے مر رہا ہے، اس کو اتنی پیاس لگی ہے کہ یہ پیاس سے مر رہا ہے۔ وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے لیے جو سبجیکٹ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عطشان۔ جو بندہ غصے میں بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو اپنی ہوش ہی نہ رہے، اتنا غصہ اس پر غالب آ جائے کہ اس کو اپنی ہوش ہی نہ رہے، کوئی عقل والی بات اس کے اندر نہ رہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں غضبان، کہ اس پر اب غصہ غالب آ گیا ہے، اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہے، بالکل اب یہ ہوش میں نہیں ہے۔ آپ یہ معنی سمجھ رہے ہیں نا؟ غضبان، عطشان، میں نے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک اور مثال قرآن قرآن بھی اسی وزن۔ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، ایسی چیز جس کو پڑھا جائے، اور قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، جس سے پڑھ کر کسی اور کتاب کو نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی مبالغہ ہے۔ تو الرحمن بھی اسی وزن ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ الرحمن حد درجہ رحم فرمانے والا۔ اچھا، اب رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا معنی تو رحم فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اندر ایک فرق ہے۔ بعض لوگ یہاں ٹھوکر کھا گئے ہیں، ایک بڑے مشہور مفسر ہیں، تو انہوں نے یہاں پر لکھا جی کہ دونوں کا معنی ایک ہے، تو انہوں نے آگے جو مثال دی ہے نا وہ بڑی عجیب مثال ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ بہت لمبا ہو نا تو اس کو ایک بندہ کہتا ہے لمبا، اور چونکہ وہ بہت لمبا ہے تو وہ ساتھ تڑنگا لگا دیتے ہیں، لمبا تڑنگا، یعنی مبالغے کو، اس کے لمبے قد کو وہ بیان کر رہا ہے، تو کیا ساتھ کہہ رہا ہے لمبا تڑنگا۔ حالانکہ تڑنگا جو ہے نا اس کا کوئی معنی نہیں، تڑنگا مومل لفظ، لفظ کی دو قسمیں ہیں نا، ایک بامعنی لفظ ہوتا ہے، ایک بے معنی لفظ۔ مثلا آپ ایک لفظ بولتے ہیں پانی، شانی، تو پانی تو ہو گیا واقعی ایک چیز ہے، شانی کیا ہے؟ کوئی چائے، شائے، چائے تو واقعی ایک چیز ہے، شائے کیا ہے؟ شائے مومل لفظ، یہ صرف بس بولنے میں آتا ہے، جس کا معنی نہیں ہے۔ تو وہاں انہوں نے جو مثال دی وہ، اور بھی انہوں نے جو مثالیں دی وہ مطابقت نہیں کرتی۔ تو الرحمن کے اندر ایک الگ مفہوم ہے، الرحیم کے اندر الگ مفہوم۔ الرحمن وہ ذات ہے جو ایک کیفیت کو ظاہر کرتی ہے، کہ ایسی ذات جو رحمت سے پر ہے، ایسی ذات جو رحمت سے پر ہے، رحمت کی حالت میں ہے، حالت رحم میں ہے، یہ حالت ہے۔ اور رحیم جو ہے نا، یہ اس کی رحمت صرف اپنی ذات تک، وہ خود صرف ذات رحمت سے پر نہیں ہے، آگے اپنی رحمت کو تقسیم کر رہی ہے، کسی پر رحم کر رہی ہے، تو اس کی رحمت کی یہ دو الگ الگ اس کی حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ خود بہت مہربان، اور الرحیم کیا ہے کہ وہ دوسروں پر رحم کر رہا ہے، اس کی صفت رحمت ظہور پذیر ہو رہی ہے آگے، صرف کیفیت نہیں ہے کہ وہ اپنے مزاج میں بہت مہربان ہے، اپنے اندر رحمت رکھتا ہے، نہیں، صرف رکھتا نہیں ہے، آگے دیتا ہے، یہ رحیم۔ تو یہ موٹے موٹے دو اس کے اندر مفہوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے قرآن پاک میں الرحمن، یہ متعدد مقامات پر اللہ پاک نے خود بیان فرمایا۔ مثلا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرمائیں کہ اس ذات کو اللہ کہہ کر
پکارو یا رحمان کہہ کر سبحان اللہ۔ پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تمہاری مرضی ہے اسے پکارو، سبحان اللہ، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان پھر ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سبحان اللہ، کہ جتنی چیزیں آسمانوں کے اندر ہیں، زمین کے اندر ہیں، سبحان وہ اس رحمان کے پاس غلام بن کر حاضر ہوتے بے ہیں، شک، بے شک، حق کا سچ، اس کے سامنے کس حیثیت میں حاضر ہوتی ہیں؟ غلام بن کر، بے شک، ہاتھ باندھ کر، بے شک، عاجز ہو کر، مسکین بن کر، سوالی بن کر اس کی رحمت کا سوال کرتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ جب اس ذات کے سامنے آتا ہے نا تو اپنے آپ کو فقیر بنا لیتا بے شک، بے شک، ہے، اور ہے بھی فقیر، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں بے ہے۔ شک، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، بے شک جو تمہارا رب ہے نا وہ بہت ہی رحمان ہے۔ بے شک، حق کا سچ، سبحان یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ پاک نے نقل کیا ہے، اللہ، تو تم میری اتباع کرو اور میرا حکم مانو، سبحان کہ میں جو تمہارے سامنے پیغمبر بن کر آیا ہوں نا، یہ بھی اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے اللہ، بے شک، سبحان کہ اللہ تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے، بے شک، وہ تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، اور اس رحمت سے تمہیں مالا مال کرنے کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے سبحان اللہ، کہ تم میری بات مانو گے، میری اتباع کرو گے تو اس کی رحمتیں تم پر پھر برس جائیں گی اور تمہیں مالا مال کریں گی۔ بے شک، سبحان اللہ، اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور مقام پر سورۃ الفرقان میں یہ سبحان اللہ بیان کیا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، سبحان اللہ، اس کے اندر ایک بڑا ذوق والا نقطہ ہے سبحان کہ وہ تو رحمان ہے، اس کی رحمت کا پوچھنا ہے تو کسی خبر والے سے پوچھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عام بندوں کو پتہ نہیں بے شک، بے شک، وہ کتنا رحمان ہے، بے شک، اس کی رحمت کا اندازہ لگانا ہے تو کس سے پوچھ، فاسأل بہ خبیرا، سبحان اللہ، اس سے سوال کر جو اس کی رحمت کی خبر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کسی صاحب معرفت کی چوکھٹ پر جا اور اس سے پوچھ کہ میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، پھر وہ تجھے بتائے گا کہ وہ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، وہ حدیث ذرا ذہن میں لے آئیں، جو 100 کا قاتل تھا، ہائے ہائے، اس کو خبر اس کی رحمت کی کسی خبر والے نے خبر دی بے تھی نا، شک، بے شک، بے شک، جو بے خبر تھا اس سے تو معاملہ حل نہیں ہوا، نہیں آتا، اس نے کہا نہیں تجھے نہیں بخشے گا، نہیں بستی، اور جو اس کی خبر رکھتا تھا اس کی رحمت کی، اس نے کہا فلاں بستی میں جا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگ، وہ تجھے بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو الرحمن فاسأل بہ خبیرا، سبحان اس کی رحمت کا پوچھنا ہے تو کسی بے خبرے سے نہ پوچھنا، اللہ، کسی بے خبرے سے نہ پوچھنا، کسی خبر والے سے پوچھنا جو اس کے در کی معرفت رکھتا ہے، اس کی گلی کی شناسائی رکھتا ہے، اس کی رحمتوں پر جس کی نظر ہے، وہ تجھے بتائے گا کہ وہ کتنا رحمان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کسی خبر والے سے پوچھ۔ بے شک، تو الرحمن جو ہے نا یہ خاص صفت ہے اللہ پاک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور الرحیم عام صفت ہے۔ ماشاء اللہ، یہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں۔ رحمان کیا ہے؟ خاص صفت رحمت ہے، اور رحیم یہ عام ہے۔ پھر ایک اگلی مثال دوں گا جس میں رحیم خاص ہو جائے گی اور رحمان عام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، پہلے یہ بتا دوں، سبحان اللہ، دنیا میں اللہ رحمان ہے، بے شک، اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان، رحمان، ہر کسی کو اس کی رحمت کی خیرات ملتی ہے۔ بے شک، سبحان اس اللہ، دنیا میں آپ دیکھیں نا، اس کو ماننے والے بھی ہیں، سبحان اللہ، اس کے منکر، بے شک، اس کے فرما بردار بھی ہیں، اس کے نافرمان بھی ہیں، بے شک، متقی بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، حاضر بھی ہے، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، ہر طبقہ موجود ہے، لیکن ہر کسی کو اس کی رحمت مل رہی، مل رہی، سبحان اللہ، تفریق نہیں کی۔
سبحان تو اس رحمت کو اس نے الرحمن کی شکل میں عام کر دیا سبحان کہ اس کو گالیاں دے رہا ہو، نیچے ناشکری کر رہا ہو، ناقدری کر رہا ہو، پھر بھی اس کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ کیوں کہ وہ الرحمن ہے۔ اس کی صفت الرحمن کا تقاضا ہے کہ منکروں کی جھولیاں بھی بھر دے، فاسقوں فاجروں کو بھی نواز دے، اور متقیوں کو بھی اپنے رحمت کی وہ چادر سے ان کو ڈھانپ دے۔ تو یہ الرحمن دنیا میں ہر کسی کے، لیکن آخرت میں وہ رحیم۔ اس نے کہا ہے کہ میں مومنوں کے لیے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سبحان اللہ سبحان مومنوں کے لیے میں کیا ہوں؟ رحیم۔ سبحان ہر کسی کے لیے الرحمن ہوں، اور مومنوں کے لیے کیا ہوں؟ رحیم۔ وہاں اپنی اس رحمت کو مومنوں کے ساتھ خاص کر دیا، اس رحمت کو عام کر دیا، اور اس رحمت کو مومنوں کے لیے جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کے ساتھ خاص کر دیا، اور رحمان کو عام کر دیا۔ تو یہ الرحمن اور الرحیم میں بنیادی فرق ہے کہ الرحمن وہ یہ نہیں کہ وہ آخرت میں رحمان نہیں ہے، آخرت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وہ ہر کسی کو مالا مال کر رہا ہے، اور قیامت کے دن چونکہ اس نے خود فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ان کے اندر۔ اچھا، یہ رحیم میں نے کہا تھا کہ اب رحیم عام ہے اور رحمان خاص ہے۔ رحمان خاص اس لیے ہے کہ رحمان صرف ایک ذات ہے، رحمان صرف، رحیم میں اس نے مخلوق کو بھی شامل کیا۔ مثلا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا۔ تو الرحیم وہ خود ہے، اور اس رحمت سے اس نے اپنے محبوب کو بھی رحیم بنایا۔ حضور اس کی عطا سے رحیم، وہ ذاتی طور پر رحیم ہے، اور حضور اللہ کی عطا سے رحیم۔ تو رحیم اس نے مخلوق کو بھی بنایا ہے، لیکن رحمانیت کی صفت صرف اپنے لیے خاص رکھی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی، ہم اپنی نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے بعض الفاظ بڑے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کسی بندے کا نام ہے عبد الرحمن، تو لوگ اس کو رحمان بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ رحمان بندے کو نہیں بلایا جا سکتا، یہ یاد رکھنا، اس کا پورا نام بولے، عبد الرحمن، حبیب الرحمن، ٹھیک ہے، عبید الرحمن۔ تو رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اب ایک لفظ ہم اور غلط بولتے ہیں، مثلا کسی کا نام ہے عبد الرزاق، تو ہم رزاق بولتے ہیں، فلاں رزاق، رزاق اللہ کی ذات۔ بندے کا نام ہے عبد الخالق، ہم کہتے ہیں خالق۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے، پیدا کرنے والا صرف وہ ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جب بولتے ہیں نا، آج سے پہلے اگر کسی کے علم میں نہیں تھی یہ بات تو کوئی بات نہیں، نادانی میں، لا علمی میں جو غلطی ہو جائے وہ اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ جب علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، خاص ہے، تو پھر اس کو ہی اس نام کے ساتھ، بندہ عبد الرحمن ہے، رحمان کا بندہ، عبد الرزاق، رزاق کا بندہ، حبیب الرحمن، رحمان کا حبیب، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ عبد الخالق، خالق کا بندہ، یہ سارے نام درست ہیں، بلکہ یہ عبد الرحمن زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عبد الرحمن ہے اور دوسرا عبداللہ سبحان اللہ ان من اسمائکم احب الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن سبحان اللہ کہ تمہارے ناموں میں سے جو اللہ کو محبوب ترین نام ہیں وہ دو نام سبحان اللہ ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن سبحان اللہ کہ بندہ اس رحمان کا بندہ سبحان اللہ اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہیں جس طرح میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اللہ اس کا ذاتی نام رحمان بھی اس کا ذاتی صفاتی نام ہے صفاتی نام لیکن ہے ذاتی کوئی اور رحمان نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ بات اب آپ نے یاد رکھنا ہے تو ایک چیز تو یہ بتائی کہ رحمان وہ ہے جو کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو رحمت سے پر ہے سبحان اللہ رحمت ہی رحمت ہے سبحان اللہ اور اپنی اس رحمت کو اس نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا مثلا اس نے کہا وسعت رحمتی کل شے کہ جو میری رحمت ہے نا ہر چیز سے زیادہ وسیع باقی ساری چیزیں اس کے نیچے آ جائے گی اور میری رحمت لا محدود سبحان اللہ وربک الغنی ذو الرحمہ سبحان اور جو تمہارا رب ہے نا وہ بس رحمت ہی رحمت رحمت والا ہے سبحان اللہ رحمت ہی رحمت تو اس نے فرمایا سابقت رحمتی علی غضبی یہ حدیث قدسی ہے کہ جو میری رحمت ہے نا وہ میرے غضب پر سبقت لے گئی اس سے آگے بڑھ گئی غضب پیچھے رہ گیا اور میری رحمت آگے چلی سبحان اللہ اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان عطا کی ہے سبحان اللہ اس پر بھی تھوڑا سا تصور کر لیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ کی یہ جو خاص رحمت تھی نا اس نے اپنے خاص محبوب کی شکل میں دنیا کو عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سے بڑھ کر اللہ کی کوئی خاص رحمت بے شک نہیں ہے اس لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین فرمایا۔ سبحان اللہ ایک دفعہ ایک جگہ پر اللہ پاک نے یہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى سبحان اللہ کہ وہ جو رحمان ہے نا وہ اس نے اپنے عرش پر استوا فرمایا۔ سبحان اللہ یہ جو استوا ہے یہ حروف متشابہات میں سے قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات سبحان اللہ کہ وہ ذات ہے جس نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اس کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہے بے شک اور کچھ جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اب یہ جب ہم لفظ بولتے ہیں علی العرش استوى کہ اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ سبحان اللہ اب یہ جو استوا ہے نا میں مثلا کرسی پر بیٹھا ہوں تو کرسی ایک جگہ ہے کرسی کیا ہے ایک جگہ ہے اور میرا ایک وجود ہے تو وجود کرسی کے اوپر بیٹھا ہے۔ جب اللہ پاک نے یہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى سبحان اللہ کہ وہ اس رحمان نے اپنے عرش پر استوا فرمایا سبحان اللہ تو یہ میں نے کیا کہا یہ متشابہات میں سے بے شک اللہ چونکہ وجود سے پاک ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ وجود سے پاک ہے پاک اس کا ٹھوس وجود نہیں نہیں ہے اس کے لیے کوئی خاص جگہ مختص نہیں ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سبحان اللہ تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس کی مثل کوئی کائنات میں چیز نہیں ہے بے شک ٹھیک ہے تو جب آپ نے اس کا وجود مانا تو اس کو مخلوق کے ساتھ مماثل کر دیا بے شک مثل بنا دیا
اللہ پاک فرماتے ہیں میری مثل اس کائنات میں نہیں کوئی نہیں. تو اللہ وجود سے بھی پاک ہے، اور وہ جو عرش اس نے بنایا ہے وہ جگہ ہے، لیکن اس کے اوپر وہ بیٹھا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ لیکچرر کا امتحان دیا تھا پبلک سروس کمیشن میں، تو جو ممتحن تھے نا وہ انٹرویو لینے والے، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ الرحمن علی العرش استویٰ سے کیا مراد ہے؟ تو الحمدللہ میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ متشابہات میں سے، سبحان اللہ، یہ محکمات میں سے نہیں ہے. سبحان بہت اللہ. خوشی ہوئی. تو یہ متشابہات میں سے ہے، وہ اپنی شان کے لائق. بے شک بے شک. اس کے عرش سے مراد یہ ہے وسع کرسی السماوات والارض، سبحان اللہ، کہ سبحان اس کی جو کرسی ہے نا بے- وہ آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے، بے شک، ان کو گھیرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان زمین و آسمان اس کے اندر ہیں اور اس کی کرسی ہر طرف ہے. بے شک، یہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ. سبحان اللہ، تو وہ اس نے اپنی شان کے مطابق اپنی جو اس کی حکومت ہے، اس کی کرسی ہے، وہ اپنا اس کا نظام ہے جو ہماری عقل سے باہر. بائے، بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میری حکومت، میری مالکیت، میری ملکیت پوری کائنات کی ہر چیز ہے، بے شک، فرمایا اسی طرح میں سب کے لیے الرحمن، سبحان اللہ، سبحان رحمان کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، بے شک، الرحمن علی العرش استویٰ. سبحان تو اللہ، میری رحمت ہر کسی کو نواز رہی ہے، ہر کسی کو مالا مال ہے. بے شک، اس کی رحمت کی بڑی بڑی شکلیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں اندازہ نہیں ہے کس طرح وہ رحم فرما رہے ہیں ہمارے اوپر. تو رحمت کی دو شکلیں ہیں جی، علماء نے جو بیان کی ہیں. ایک اس کی حصی رحمت ہے اور ایک اس کی مانوی رحمت ہے. رحمت ہی ہر شکل میں کیا ہے؟ رحمت، رحمت ہی رحمت ہے، لیکن ایک حصی شکل میں ہے جو ہمیں ٹھوس وجود میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ، مثلا ایک بندہ ہے وہ تندرست ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے تو تندرست ہے. بے شک، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بیمار پر کیسے رحمت ہے؟ ہائے ہائے، ہوگا نا. ایک بندہ امیر ہے، اس کی پاس خوشحالی ہے، مالدار ہے، اس پر تو رحمت ہے، تو غریب پر رحمت کا کیا تصور ہے؟ بے شک، تو ہے اس پر بھی رحمت. بے شک، ایک بندہ ہے وہ بیچارہ معذور ہے، ایک بندہ ہے وہ بالکل پہلوان ہے، بے شک، دونوں میں فرق تو ہے نا. بے شک، تو بندہ ایک بندے کو دیکھتا ہے بڑا طاقتور ہے، کہتے ہیں اس پر تو بڑی اللہ کی رحمت ہے. ایک معذور کو دیکھتا ہے جو بیچارہ چل پھر نہیں سکتا، آنکھوں سے محروم ہے، ٹھیک ہے، ٹانگوں سے محروم ہے. تو پھر وہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر کیسی رحمت ہے؟ اس پر مانوی رحمت ہے. اس پر جو ہمیں معروم نظر آتا ہے اس پر کون سی رحمت ہے؟ مانوی رحمت. رحمت سے وہ بھی مالا مال ہو رہا بے ہے، شک، اور جس پر سامنے ایک نعمت نظر آ رہی ہے اس پر حصی رحمت ہے. یہ رحمت کی دو شکلیں. صحیح، اب مانوی کس طرح رحمت ہے؟ ایک تو وہ جب ہمیں کوئی معرومی ملتی ہے، ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، تو پھر جو غفلت کے پردے ہیں نا وہ اٹھ جاتے ہیں. ایسے، بے شک، جو پہلے ہم مست تھے نا عیاشی کے اندر، ایسے، دندناتے پھر رہے تھے دنیا میں، ہمیں ہوش نہیں تھی، ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آ رہا تھا، اپنی بھی خبر نہیں تھی. جب کوئی چیز لے لی گئی تو پھر اس دینے والے کا کیا آ گیا؟ احساس ہوا، خیال آ گیا کہ وہ دینے والا کتنا عظیم تھا، اس نے کتنی بڑی نعمت دی تھی، سبحان اللہ، اس سے دعا مانگو. سبحان اللہ، بندہ باغی تھا، اب فرما بردار بن گیا ہے، بے شک، بے شک، واپس آ گیا ہے، اپنے مالک کو پہچاننا شروع کر دیا ہے. رحمت ہوئی ہے یا نہیں وہی، ہوئی ہے نا؟ سامنے تو معرومی ہے اسی طور پر، لیکن مانوی طور پر اس کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہے. بے شک، پھر صرف خیال ہی نہیں آیا، دھیان ہی نہیں آیا، اس سے مانگنا شروع کر دیا. بے شک، بیمار نہیں تھا تو کبھی رب کو یاد نہیں کیا تھا، بے شک، بیمار ہوا تو ہر سانس میں کہتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے، بے شک، ایسے، یا اللہ تو شفا دے، آپ یا اللہ تو مہربانی فرما. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ یاد آ رہا ہے. بے شک، کتنی بڑی رحمت ہو گئی ہے. بے شک، پہلے تو وہ یاد ہی نہیں تھا،
تو رحمت اب آئی ہے یا پہلے رحمت تھی؟ اب آئے اب بڑی رحمت آئی ہے۔ سبحان اللہ تو حقیقی رحمت تو اب آئی ہے بے شک کہ جب محرومی ہوئی ہے، حصی رحمت ختم ہوئی ہے، تو مانوی رحمت وارد ہوگی بے شک اور اس نے بندے کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اس رحمان و رحیم ذات کے ساتھ اس نے اسے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ تو یہ مانوی رحمت۔ بے شک تو ہر کسی کو چاہے بظاہر ہمیں وہ معلوم نظر آ رہا ہے، لیکن بلکہ رونے والے جب اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں نا سبحان اللہ رو کر، سبحان اللہ تو پھر اس کی رحمت کو جو جوش آتا ہے۔ ہائے ہائے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا۔ سبحان اللہ اپنے ولیوں سے بھی ہم کلام ہوتا ہے، سبحان ان پر الہام کر۔ تو اللہ پاک سے میں نے سوال کیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ قل تو یا رب ایو ضحک افضل عندک، کہ اے باری تعالیٰ مجھے یہ بتا کہ کس کا ہنسنا تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، تیرے قرب کا باعث ہے۔ تو آگے سے جو جواب ملا نا، کالا ضحک الباکین، سبحان کہ جو رو کر روتے رہے اور پھر ہنسے، سبحان اللہ کبھی روتے روتے ہنس دیے، ان کا جو ہنسنا ہے نا وہ میرے نزدیک بڑے قرب کا ہے۔ سبحان اللہ جب روتے ہنستے ہیں نا تو پھر میری رحمت اور جوش میں آتی سبحان اللہ ہے۔ کوئی ویسے کوئی ہنسے اپنے خوشی کے موڈ میں، اس کے ہنسنے کا معنی نہیں ہے۔ کوئی رو رہا تھا، پہلے آہ و بکا کر رہا تھا، جزا فضا کر رہا تھا، تو اچانک اس کو اتنی خوشی ملی کہ اس نے ہنسنا شروع کر دیا، تو دیکھنے والے بھی اس کی ہنسی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے اس نے ہنسنا شروع کیا ہے۔ ابھی تو بچہ روتا روتا اگر ہنسنا شروع کر دے تو والدین کو، عزیز و اقارب کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے اس کا رونا بند ہو گیا ہے، اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہنسنا جو ہے نا، رونے والے کا ہنسنا، یہ رب کو بہت محبوب ہے۔ سبحان اللہ تو قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ جو کسی پر تنگی آتی ہے اس کے بعد اللہ پاک نے ساتھ ہی یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سبحان اللہ جب کسی کے پاس تنگی آتی ہے، معرومی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ آسانی ہی آسانی ہے۔ سبحان اللہ تنگی کے بعد آسانی کا ذکر کیا ہے، آسانی کے بعد تنگی کا ذکر نہیں کیا۔ تو بندے سے کہا کہ اے بندے، یہ جو تکلیف آئی ہے، تنگی آئی ہے نا، یہ محدود ہے، اس کے بعد لامحدود آسانی آنے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی آسانی آنے والی ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی تنگی ہوگی نہیں۔ سبحان اللہ تنگی کے بعد تو ہوگی آسانی، اگلا مرحلہ آسانی کا ہے، لیکن آسانی کے بعد تنگی نہیں ہوگی۔ یہ اس رب کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ تو وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے ہر حال میں مالا مال کر رہا ہے۔ تو آج ہم نے اس کی صفت رحمت الرحمن اور الرحیم کے کچھ مفاہیم بیان کیے۔ اب سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سب کو آنا چاہیے۔ یہ جو اتنا تقریباً 2.5 مہینے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر تھی اس پر، تو کچھ اتنا حصہ تو سب کو آنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمائے، سبحان اللہ جو بہت مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اب یہ ترجمہ یاد ہو جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے اس کی بڑی فضیلت بیان کی تھی، اگر کسی کو یاد ہو کہ کتنی فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، صرف ایک حدیث دوبارہ یاد دہانی کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام نامکمل رہتا ہے۔ ہر کام، ہر جائز کام، ناجائز میں
ناجائز میں بسم اللہ کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ میں چوری کرنا شروع کروں تو میں پڑھوں بسم اللہ، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کروں تو پہلے بسم اللہ پڑھوں. تو یہ تو میں نے ایک مذاق کیا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. تو جب مذاق اللہ کی رحمت کے ساتھ میں کروں گا تو کیا ہوگا؟ غضب کو دعوت دوں گا یا رحمت کو؟ غضب. تو جائز کام، نیک کاموں سے پہلے، اچھے کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پکی عادت بنا. کھانے میں، بستر سے اٹھنے میں، وضو شروع کرنے میں، مسجد میں داخل ہونے میں، نماز کے آغاز میں، قرآن کی تلاوت کے آغاز میں، کوئی اچھی بات کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر اس کی جو برکتیں ہیں، اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے وہ آپ کے شامل آئے. یہ ساری باتیں میں نے بار بار بیان کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، اپنی ان رحمتوں سے جو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. کوئی خاص کام شروع کرنا ہو، مثلا آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں اور پھر اس کام کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. تو کوئی بھی ایسا بڑا کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ، کیونکہ اس کے جو اعداد ہیں وہ 786. تو یہ عدد ہے، اس کی ایک نسبت ہے بسم اللہ کے ساتھ. باقی انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ اس کا آغاز کریں گے، اور سارے لوگ اسی طرح محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس درس میں آتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی بڑی رحمتیں ملیں گی، اس کا فضل ملے گا. آج دیکھیں نا، اس نے کہا ہے نا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیر. تو اس کا مطلب ہے ہر کسی کو اس کی رحمت کی خبر نہیں ہے. تو یہ خبر کی ضرورت ہے. ہم اصل میں خبر ایک ہوتی ہے غفلت اور ایک ہوتی ہے خبر. جہل اور خبر، جب بندہ کسی چیز سے باخبر نہیں ہوتا تو وہ جہل کی حالت میں ہوتا ہے، غفلت کی حالت میں ہوتا ہے. اور جب خبر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے تو وہ خبر کی حالت میں آ جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. کہ محبوب ہم نے آپ کو احسن القصص سنایا ہے، جو سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. سب قصوں سے خوبصورت قصہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہیں تھی. تو اللہ پاک سناتا ہے قصے تاکہ اب اس کے حبیب کو خبر ہو جائے. تو کیا ہمیں خبر کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں بہت زیادہ ضرورت. پڑھتے تو ہیں، ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کی معنویت سے، اس کی حقیقت سے، اس کی کیفیت سے بے خبر. پڑھتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اب یہ جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں جب یہ ہمارے قلب و ذہن میں ہوں گے تو پھر بسم اللہ پڑھنے کا یا اس کو الرحمن کہنے کا یا اس کو یا رحیم کہنے کا جو مزہ ہوگا وہ کچھ اور ہی ہے. کہ وہ میں نے ویسے نہیں کہہ دیا یا رحمان، ویسے نہیں کہہ دیا یا رحیم. وہ کتنا مہربان، اس کی رحمت کتنی بڑی ہے، کس طرح مالا مال کرتی ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ اس مجلس میں بیٹھنے سے نصیب ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اس کی پہچان نصیب ہوگی، اس کا قرب نصیب ہوگا، اور یہی زندگی کا حاصل. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.